إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، معزز خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فکر آخرت اور ہمارے حساب و کتاب کے دن. سامعین حضرات، یہ بہت طویل موضوع ہے اور یہ 15-20 منٹ کے اندر میں کیسے سمیٹوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جمعہ کا خطبہ ہے. میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ کچھ اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے فکر آخرت کسے کہتے ہیں اور حساب و کتاب کے دن کے لیے ہم اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں. سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قیامت سر پہ کھڑی ہے، موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، دنیا داری میں ہم اور آپ مست نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ صحیح بات ہے، ہم لوگ اور آپ سبھی روزی روٹی کے فکر میں، روزی روٹی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بڑی فکر، رات اور دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ بتائیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے، دین کے لیے ہم اور آپ کتنے گھنٹے وقف کر دیتے ہیں؟ لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو یہ دنیا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اے دنیا والو سنو سنو، غور سے سن لو، اگر اس دنیا کی حقیقت ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی عزت و وقار اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ دیکھیے مچھر گھومتا ہوگا، کاٹتا رہتا ہے مچھر، چھوٹا سا ایک اللہ کا یہ بھی مخلوق ہے، ہمیں اور آپ کو کاٹ کے جگاتا ہے، دیکھو سو رہا ہے، اٹھ میں تیرے کو جگانے آیا ہوں۔ پہلے گھن گھنا کر کے ہمیں اور آپ کو بیدار کرتا ہے وہ، اور پھر بیدار نہیں ہوتے تو چپکے سے کاٹتا ہے۔ جی کبھی ہمیں اور آپ نے غور کیا اس پر؟ یہ چھوٹا سا ایک مخلوق ہمیں اور آپ کو جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی بھی نقصان کے لیے نہیں ہے، فائدے کی ہی چیز ہے سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھر نہیں کہا بلکہ مچھر کے پر کہا، مچھر کے اوپر جو پر ہوتا ہے اس کے تعلق سے کہا۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کہاں تک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، آپ نظر دوڑا لیجئے، بہت لمبی یہ دنیا ہے، بہت وسیع و عریض دنیا ہے یہ۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، ایسے ایسے خزانے مدفون ہیں جسے ہم اور آپ نے دیکھا تک بھی نہیں ہے۔ ان تمام دنیا داری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقى كافرا منها شربة ماء، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ ان کی طغیانی، ان کے کفر اور ان کی نافرمانی کے سبب، جو اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی پر یہ کافر تلے ہوئے ہیں، ان کی نافرمانی کے سبب ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا، تڑپا دیتا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا وما فی، دنیا کی چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں اللہ کے نزدیک، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اس کی حیثیت ہے۔ اسی لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا ہمیں مل گئی ہے تو میں بہت اللہ کا چہیتا بندہ ہوں یا میں بہت عقل مند ہوں، دانا و بینا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا بہت ہی حقیر دنیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک بکری کا ایک بچہ مرا پڑا ہوا ہے،
جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس بکری کو کون خریدے گا 1 درہم میں؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، اسے کون خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی ایک عیبدار تھا یہ جانور، کان چھوٹے چھوٹے، پھر بھی یہ عیبدار تھا، 1 درہم میں بھی ہم نہیں خرید سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے تمہیں، معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نزدیک اس حقیر، تمہارے نزدیک جو حقیر جانور ہے کسی عیب کی بنیاد پر، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبائے یا سوئی ڈبائے اور نکالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آیا، اتنی بھی اگر سوئی اور انگلی میں کتنا پانی آئے گا اندازہ لگائیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی طاقت اور قوت اور بادشاہی میں، اس کے مرتبے اور مقام میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ساری دنیا کے لوگ نیک بن جائے تو اللہ کی حیثیت کو کوئی اونچا نہیں کر سکتا، اور اگر سارے کے سارے ابو جہل بن جائے تو بدبخت ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر الہی آ چکا، اب جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑا ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت کے لوگوں دیکھو، میرے جانے میں اور قیامت کے آنے میں بس اتنی ہی فرق ہے۔ آپ نے سبابہ اور شہادت کی انگلیوں کو اکٹھا کر کے آپ نے بتلایا کہ میرے جانے کے بعد بس اتنی ہی فرق ہے قیامت کے آنے میں جتنی ان 2 انگلیوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، بے فکری کی زندگی سے توبہ کرنی چاہیے، فکر آخرت ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں سمانا چاہیے۔ اور ابو نواس شاعر کہتا ہے الناس فی غفلاتہم وروح المنیۃ تطحن، موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے کتنا بے حس ہے کہ اپنی اور اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں کر پاتا ہے، دنیا داری میں لگ کر کے آخرت کو، اپنے رب کو بھلا چکا ہے۔ سامنے حضرات ایک واقعہ آتا ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ غریب صحابی ہیں، ان کے پاس ایک مہمان آتے ہیں اور وہ مہمان ایسے رہتے ہیں، فارغ البالی میں سے رہتے ہیں، اور وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے ہمیں زمین کا فلاں ٹکڑا آپ نے ہمیں دے دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین کا بہت قیمتی ٹکڑا ہے، میں آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اور آپ کے بچے فارغ البالی ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر ہم اور آپ رہتے تو فی الفور کہتے ہاں ارے بہت اچھی بات ہے بھائی، میں بہت تنگ ہوں، بہت پریشان ہوں، غریب ہوں، لاچار ہوں، اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت اچھا رہے گا، کہتے یا نہیں کہتے؟ لیکن ان کی فکر آخرت کیسی تھی؟ انہوں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں، ایک آیت نازل ہوئی ہے اور میرے کان سے آیت ٹکرائی ہے، اس دن تو
اس دن سے میرے لیے دنیا تو بدمزہ اور ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے آیت پڑھ کر کے سنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر کے ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مجھے تو یہ دنیاوی زندگی اور دنیا و ما فیہا ہمارے لیے کڑوی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ آخرت کی فکر ان کو کیسی لگی ہوئی تھی، اندازہ لگائیے صحابہ کرام کیسے تھے، ان کے اندر کیسی فکر آخرت تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میری نعمتوں کو گننا چاہو گے نہیں گن سکتے ہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور بھی ضرور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کوئی بندہ قیامت کے دن جب تک کہ 4 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے لے آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ پہلا سوال یہی عمر کے بارے میں ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کو، زندگی کو کہاں صرف کیا، خرچ کیا، اپنی زندگی کو، طویل عمر کو کہاں صرف کیا، کس کام میں لگایا۔ وَعَنْ عِلْمِ مَا عَمِلَ بِهِ، دوسرا جو علم کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو ہمارا علم سیکھ رہے ہیں، یہ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، یہ بھی علم ہے۔ اور ہمارا آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، تم نے علم کو سیکھا اور اس علم کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا اور لوگوں کو عمل کے لیے دعوت دیا، اسے کیا تم نے فائدہ اٹھایا۔ تیسرا سوال ہوگا وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ مال جائز میں یا ناجائز میں خرچ کیا، حلال میں یا حرام میں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وان جسم فیما بلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جسم کو حلال میں یا حرام میں گزار دیا، اس سلسلے میں بھی سوال ہوگا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیمانہ نصیحت صحابہ کو کرتے تھے، وقتاً فوقتاً اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت شمار کر لو۔ پہلی بڑی نعمت آپ نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے اندر فکر آخرت ہوگی، حساب و کتاب کا، جن کو یاد ہوگا کہ ہم کو ایک ایک نعمت کا حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہے، تو وہ جوان اپنی جوانی میں کبھی آگ نہیں لگائے گا۔ وہ جوان فکر مند رہے گا کہ یہ جوانی میں کہیں یہ جوانی پگھل کر کے بڑھاپے میں نہ آ جائے۔ دیکھ لیجئے ہمارے بوڑھے بھائی، ہمارے بوڑھے حضرات جو 60 70 80 90 100 سال کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کا ہر حصہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہر حصہ، ہر اعضاء اپنی جگہ کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر طرح سے پھونک پھونک کر کے قدم اٹھا
کھاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہا گیا جوانی کو غنیمت شمار کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اور اسی طرح فقیری مالداری کو فقیری سے پہلے، یعنی جب تک ہم مالدار ہیں، اللہ نے ہم کو حیثیت، دولت، طاقت، قوت دیا ہے، اس دھن دولت سے ہم فائدہ اٹھا لیں قبل اس کے کہ ہم فقیر ہو جائیں، کنگال ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کروڑ پتی، ارب پتی، جن کو اپنی دھن دولت طاقت قوت پر ناز تھا، فخر تھا، آنے واحد میں کنگال ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی روٹی ٹکڑے کا محتاج بن جاتا ہے۔ جی یہ آئے دن ہمارا آپ دیکھتے نہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مالداری کو جب تک مالدار ہو، دھن دولت والے ہو، تم فقیری سے پہلے، غربت کے آنے سے پہلے، تنہائی آنے سے پہلے غنیمت شمار کر لو۔ وہ غنا کا قبل فقر کا، اور وہ حیات کا قبل موت کا۔ اسی طرح جب تک زندگی ہے، زندگی میں جو کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے کر لو، ورنہ مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد ساری دنیا کٹ جائے گی، سب بیوی بچے، دھن دولت، حتیٰ کہ ہمارا نام تک مٹ جائے گا۔ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حشر۔ پہلا کام ہوتا ہے کہ فلاں آدمی مر چکا ہے، ان کو عبداللہ عبد الرحمن کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین نصیحت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی، اب ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے، اور آپ نے کہا قل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ اے جوان عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے سنو، قل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں مسافر اور راہگیر، اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ جی دیکھیے، میں بھیونڈی سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ ہمارے مہمان، جن کا میں مہمان ہوں، میزبان، جب چاہتے ہیں مجھ کو پانی دیتے ہیں تو میں پیتا ہوں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں کھانا ناشتہ دیتے ہیں، جب میں کھاتا ہوں۔ یہ چونکہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میں من پسند زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا سفر کی مثال دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سبھی مسافر ہیں، اجنبی ہیں، راہگیر ہیں، چند دن کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ اسی زندگی میں ہم کو حلال اور حرام کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم بھی آج ہم کسی کے مہمان ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا ہمارا میزبان بیٹھا ہے، وہ ہمارے اور آپ کا رب ہے، جو اپنے ہمارے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا بندہ میری عبادت و بندگی کر کے آئے گا، ان کے لیے جنت کی میں مہمان نوازی کروں گا۔ جی تو میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا وَعُذْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، مردوں میں سے شمار کرو، زندوں میں سے نہیں، مردوں میں سے شمار کرو۔ ہمارے نبی نے یہ نصیحت کی، وقال لي ابن عمر اذا اصبحت فلا تحدث بالمساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا کہ میں شام تک میں رہوں گا، واذا امسيت فلا تحدث بالمساء، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، اور اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت شمار کر لو۔ فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، کیونکہ اللہ کے بندو تمہیں پتا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کل جو ہے آنے والا
جو ہے ہمارا کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ زندوں میں شمار کیا جائے گا یا مردوں میں شمار کیا جائے گا؟ ہم اور آپ دیکھتے نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جن کے گھر میں میت نہ ہوئی ہو، جن کے گھر میں آدمی نہ مرا ہو۔ باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، ماں، بیوی، بچے سبھی مرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ نظارہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اس دنیا میں، اس دنیا و ما فیہا میں، آسمان و زمین کی دھرتی پر، اگر اس کائنات کے اندر اگر کسی کو بقا ہے، کسی کو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کی ساری چیزوں کو موت آ جائے گی، سب کے سب فنا اور ختم ہو جائیں گے۔ کوئی چیز بقا، کسی کو بقا نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے اسی لیے کہا، خیر کل اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیش کر کے بانگ بر آئے فلاں مان۔ اے وہ شخص، اچھا کام کر لو، نیکی کا، بھلائی کا کام کر لو، اور اپنی عمر کو غنیمت شمار کر لو، قبل اس کے کہ کل آواز آ جائے کہ فلاں آدمی نہیں رہا، ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں رہا، بلکہ منو مٹی میں قبروں میں مدفون کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، چند گھنٹوں کے اندر میں ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں 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 میرے بھائیوں، فکر آخرت کے تعلق سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے، جاء رابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھ کو ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جبکہ وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت نمازی کے علاوہ تہجد گزار ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، دنیا بھر کی نیکی کرنے کے باوجود ان کو فکر آخرت ایسی سمائی ہوئی تھی، دل و دماغ پر ایسی فکر آخرت سمائی ہوئی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی کے پاس جاتا ہوں اور کچھ ایسے عمل کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو اس عمل کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ سوال ہو تو کیسا سوال ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، سوال کر رہا ہے، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، ایسا عمل بتائیے کہ میں اس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے فرمایا میرے بھائی تم نے سوال کیا تو سنو، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، فرض نماز کی ادائیگی کرتے رہنا، فرض زکات کی ادائیگی کرتے رہنا، فرض روزے کی ادائیگی کرتے رہنا، رمضان کا روزہ رکھتے رہنا۔ اتنا ہی آپ نے نصیحت کی اور انہوں نے کہا، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ۔ اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا، رتی برابر میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ یہ کہہ کر کے واپس چلا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ينظر الى رجل من اہل الجنہ، متفق علیہ کتاب الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اے صحابیوں دونوں آنکھوں سے جس کو اہل جنت کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو یہ جنت ہی جا رہا ہے، اپنی دونوں آنکھوں سے، اپنی دونوں آنکھوں سے جنتی کو دیکھ لو دنیا میں۔ جی آج تو ہم اور آپ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، روایتی مسلمان ہیں، ہم اپنی روایت پر چلتے ہیں، شریعت پر نہیں چلیں گے۔ ارے ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟
اگر ایسے دھوم دھڑاکے سے شادی بیاہ نہیں کروں گا تو لوگ کیسے کہیں گے؟ آج ہماری شادی بیاہ کا دیکھو میرے بھائیوں، لوگ روپیے پیسے دنیا بھر کے بہا ڈالتے ہیں، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کو اللہ نے جو دھن دولت دی ہے اس کے لیے نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں، بالکل نہیں۔ ہمارے اور آپ اگر مسلمان ہیں تو لگام ہمارے آپ پر لگا ہوا ہے، ہم بے لگام نہیں ہیں، با لگام ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج دیکھتے نہیں ہماری بدعمالی کی سزا مل رہی ہے؟ دیکھتے نہیں ہم سے ایک ایک چیز چھینی جا رہی ہے کہ مسلمان کیا کھائے گا کیا پہنے گا، کیا کھائے گا کیا پہنے گا، یہ ہم کہیں گے تو کرے گا۔ اللہ سمجھ دیکھتے نہیں آج آج لباس پر بھی حملہ ہو گیا۔ پہلے تو مسجدوں پہ حملے ہو رہے تھے، اب تو ہمارے لباس پر بھی حملہ ہو رہا ہے کہ لباس جیسے میں کہوں گا ویسے تم کو پہننا پڑے گا۔ اللہ اللہ، ارے میرے بھائیوں، ایمان ہو تو ایسے ایمان ہو۔ میری بہن مسکان نے کرناٹک کے اندر ایک انقلاب برپا کر دی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے، اور پورے ان ہجوموں کے بیچ میں ایک بہن ہماری قوم کی بیٹی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دی ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو۔ میرے بھائیوں، ہماری مسکان بہن نے، بیٹی نے، قوم کی بیٹی نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا اور سبق دیا، میسج دیا کہ ایمان اگر ہو تو ایسا ایمان ہو، اور اس ایمان کے تحت ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے، اور ایک کافر، ایک مشرک کو اور ایک بے دین کو ہمیں اس طرح سے بتانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ایسا ایمان تازہ ہونا چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے، جب جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہائی افسوس، ہم تو بزدلی کی زندگی گزار رہے ہیں، بزدلی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اس میں چند شعر پڑھ لیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم فرقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ کیا کہنا ہے، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، اور اس کے بعد مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، کیا کہتا گیا، مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، مالداری میں مشہور
مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ اور اللہ کا فرمان پیش کر دیتا ہوں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قیامت کے دن جنتی ایک مجرمین سے سوال کرے گا کہ میرے بھائی میں آپ کو پہچان رہا ہوں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب چل رہا تھا، جہنم میں کیوں آئے؟ کیا کہہ رہا؟ میں نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اور بہت ساری تفصیل ہے۔ شاعر کہتا ہے بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم، بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو تم، کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، عمر اپنی موت میں برباد کی۔ میرے بھائیوں عمری زندگی کو مت دباؤ، یہ دنیا کوئی کام کی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے اسی لیے کہا کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک گھونٹ کافر کو پانی اللہ نے پلانا، لیکن آج افسوس آج یہ دنیا کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہڑپ کر رہے ہیں، عزت و آبرو پر دعویٰ بول رہے ہیں۔ آج افسوس تو بے نمازوں کیا غضب کرتے ہو تم، حق تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو تم، کچھ نہ تم نے اپنے رب کی یاد کی، عمر اپنی مفت میں برباد کی۔ سر جھکا کاہل نہ ہو اٹھ تو صحیح، سر جھکا کاہل نہ ہو اٹھ تو صحیح، بند ہونے کی علامت ہے یہی، اور وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ ٹائم ہو گیا میرے بھائیوں، میں کیا بولوں؟ کل قیامت کے دن یہی کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہیں گے عذاب کو دیکھ کر کے اے کاش میں مسلمان ہوتا، اور اللہ سے فریاد کریں گے اے اللہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خوب کروں گا، نیک کاروں میں سے میں ہو جاؤں گا۔ اب میں سمجھ لیا ربنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ تیرے عذاب کو دیکھا، تیرے عذاب کو میں دیکھ لیا، یقین آ گیا، سن لیا، سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ فرجعنا نعمل صالحا، مجھ کو دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں بھی نیک عمل کروں۔ اے میرے بھائیوں وقت ملا ہے، وقت ملا ہے، غنیمت شمار کر لیجیے، اس وقت کی اس قیمتی وقت کو غنیمت شمار کر لو اور کچھ کام کر لو قبل اس کے کل ہماری اور آپ کی جنازہ نہ اٹھ جائے۔ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین، جو کچھ میں نے مختصر وقت میں کہا میرے بھائیوں نے بہنوں نے سنا، اے اللہ ہم سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہمارے مسلم سماج کے لوگ تمام لوگوں کو اے اللہ شریعت پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، مومن موحد سچا پکا مسلمان بنا کر کے رکھ، اور جب ہمارا اور مسلمانوں کا کسی کا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأكبر قوموا للصلاة